ساس کو لگتا تھا یتیم بہو کبھی کچھ نہیں بن سکتی۔ وہ کہتی تھی یہ لڑکی ہمارے قدموں کی غلام ہے، لیکن غلامی کے اندھیروں میں بہو نے علم کا دیا جلایا۔ اور پھر وہ دن آیا جب دروازہ کھلا، بہو وردی پہن کر اس گھر میں داخل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر کے صحن میں بہو سر جھکائے جھاڑو دے رہی تھی، پسینے کی بوندیں اس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، لیکن وہ خاموش تھی۔ کام ختم کر کے کمرے میں آئی تو الماری کے اندر سے پرانی کتاب نکالی، آنسوؤں کے ساتھ صفحے پلٹنے لگی۔ یہ اس کی چھپی ہوئی دنیا تھی، ہر لفظ اس کے لیے امید کا چراغ تھا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا، ساس اندر آئی اور کتاب دیکھ کر آنکھ بگولا ہو گئی۔ تو یہ کیا کر رہی ہے؟ سارا دن وہ چیخی، اس کے چہرے پر غصے کی سرخی چھا گئی۔ بہو گھبرا گئی اور کتاب چھپانے لگی۔ ساس نے جھپٹ کر کتاب اس کے ہاتھ سے کھینچ لی۔ کمرے میں خوف کی فضا پھیل چکی تھی۔ بہو کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ساس نے کتابیں صحن میں لے جا کر آگ لگا دی۔ الفاظ جلتے رہے، دھواں آسمان کو چھونے لگا۔ بہو بے بسی سے دیکھتی رہی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ میرا خواب تھا، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ ساس نے قہقہ لگایا، خواب دیکھنا چھوڑ دو، کتابیں راکھ ہو گئیں۔ بہو کا دل بھی جل کر بکھر گیا، آسمان بھی جیسے غمگین ہو گیا۔ ساس نے جھاڑو اٹھایا اور بہو کو پیٹنا شروع کیا۔ ہر وار کے ساتھ بہو کی سسکیاں بلند ہوئیں، اس کے جسم پر نیل پڑنے لگے۔ بیٹا پاس بیٹھا خاموش رہا، ماں کے ڈر نے اس کی زبان باندھ دی۔ بہو زمین پر گری، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پڑوسیوں نے شور سنا لیکن کوئی نہ آیا۔ گھر کی دیواریں اس ظلم کی گواہ بن گئی۔ رات کو بہو اپنے زخموں پر روتی رہی، چہرے پر اداسی اور آنکھوں میں خوابوں کی لاشیں۔ یہ گھر قید خانہ ہے، وہ بڑبڑائی۔ کھڑکی سے چاندنی اندر آ رہی تھی، اسے روشنی دکھا رہی تھی۔ دل میں ایک فیصلہ جنم لے رہا تھا، آنکھوں میں عزم ابھرنے لگا۔ وہ جانتی تھی اب اسے کچھ کرنا ہوگا۔ صبح کے وقت سب اپنے کاموں میں لگے تھے، مگر بہو کا کمرہ خالی ملا۔ بستر پر چادر بھی نہ تھی، الماری کھلی تھی مگر اندر کچھ نہ تھا۔ ساس نے دیکھا تو چیخ پڑی، وہ بھاگ گئی۔ بیٹے نے نظریں جھکا لی، گھر میں سناٹا چھا گیا۔ سسکتی ہوئی آوازیں دیواروں میں گونجنے لگی۔ ساس اور بیٹا گلی گلی سے ڈھونڈتے پھرے، بازاروں میں جا کر لوگوں سے پوچھتے، کچھ نے سر ہلایا، کچھ نے لاعلمی ظاہر کی۔ ساس کی پیشانی پر پسینہ تھا، دل میں خوف اور غصہ دونوں بڑھ رہے تھے۔ وہ اگر واپس آئی تو ذلیل کرے گی، وہ بڑبڑائی۔ دن ہفتوں میں بدل گئے لیکن بہو کہیں نہ ملی۔ کچھ مہینے بعد ساس نے فیصلہ کر لیا کہ ایک نئی بہو لاؤں گی۔ وہ یتیم خانے پہنچی، وہاں ایک کمزور سی لڑکی دکھائی دی، آنکھوں میں لاچاری اور چہرے پر خاموشی۔ ساس نے اسے فوراً پسند کر لیا۔ بیٹے کے ساتھ اس کی شادی کر دی گئی۔ ساس کے غرور کو نیا شکار مل گیا۔ ساس نے نئی بہو پر حکم چلانے شروع کر دیے، جھاڑو، برتن، کپڑے سب اس کی ذمہ لگا دیے۔ بہو دن رات کام کرتی اور تھک کر گر جاتی، لیکن زبان بند رہتی۔ ساس اسے ہر دن ڈانٹتی، یہی تمہاری اوقات ہے، وہ کہتی۔ بیٹا اب بھی خاموش تھا۔ گھر کا زہر بڑھتا گیا۔ ایک دن ساس نے نئی بہو کو بھی مارنا شروع کر دیا، جھاڑو کے وار گونجنے لگے، بہو کی چیخیں فضا میں بھر گئیں، جسم پر نیل پڑ گئے۔ بیٹا چپ چاپ بیٹھا رہا۔ پڑوسیوں نے پھر آوازیں سنی لیکن کوئی بیچ میں نہ آیا۔ سانس عروج سے ہنسی، سب میرے قابو میں ہے۔ اس دوران اچانک گھر کا دروازہ کھلا، قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ سب کے چہرے حیرانی سے جم گئے۔ دروازے پر وہی پہلی بہو کھڑی تھی، چہرے پر وقار، آنکھوں میں روشنی تھی۔ وہ عام بہو نہ رہی تھی، اس کے ساتھ 3 لوگ بھی کھڑے تھے۔ سانس کا غرور لمحے میں لرز گیا۔ سانس آگے بڑھی اور غصے سے بولی، تو واپس آ گئی ہے؟ وہ پہلی بہو پر ہاتھ اٹھانے لگی لیکن تینوں افراد نے اسے روک لیا۔ خبردار، یہ اب عام لڑکی نہیں ہے۔ سانس حیران ہو کر پیچھے ہٹی۔ بیٹا ہکا بکا کھڑا تھا۔ پہلے بہو نے پراعتماد لہجے میں کہا، اب میرا حساب لینے کا وقت ہے۔ ایک شخص آگے بڑھا اور بولا، یہ خاتون اب اسسٹنٹ کمشنر ہے۔ ساس کے قدم لرزنے لگے، آنکھوں میں خوف اور دل میں دھڑکن بڑھ گئی۔ بیٹے کی آنکھوں میں بھی حیرانی تھی۔ گھر کی فضا بدل گئی۔
पहली बहू ने बेटे की तरफ देखा। कब तक माँ के जुल्म में खामोश रहोगे? सास के हाथ कांपने लगे। वो पहली बहू को घूरने लगी। ये सब झूठ है, तू झूठ बोल रही है। पहली बहू ने मेज पर अपनी पहचान की फाइल रखी। सरकारी मोहर और दस्तखत देकर सबकी आंखें खुल गई। बेटा लरजते लहजे में बोला, ये सच है। बहू ने पुरएतमाद मुस्कुराहट दी, हाँ, ये मेरी हकीकत है। सांस के गुरूर का बुत टूट गया। वो बैठी तो उसके होंठ कांपने लगे। पहली बहू ने कहा, जैसे तुमने कैद में रखा, उसने आज़ादी हासिल की। कमरे में खामोशी छा गई। दूसरी बहू भी हैरत से देख रही थी। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। पड़ोसी जमा होने लगे। सब इस मंजर के गवाह बने। सांस की आंखों में खौफ उतर आया। वो सोच भी नहीं सकती थी कि यतीम बहू इतनी बड़ी अफसर बन जाएगी। बेटा जमीन को भूलने लगा। दिल में शर्मिंदगी बढ़ रही थी। पहली बहू ने मेज पर हाथ रखा और बोला, ये ही वो किताबें थी जिन्हें तुमने जलाया था। लेकिन इल्म की आग कभी बुझती नहीं। दूसरी बहू के आंसू बह निकले। उसने पहली बहू को दुआओं भरी निगाह से देखा। पड़ोसियों का हजूम दरवाजे पर जमा था। सब सरगोशी कर रहे थे, ये वही बहू है ना जो भाग गई थी? हाँ, आज अफसर बनकर वापस आई है। सास के कानों में ये बातें गूंज रही थी। उसके गुरूर का ताज जमीन पर गिर चुका था। बेटा पसीने में नहा गया। दूसरी बहू दिल ही दिल में मुस्कुरा उठी। पहली बहू ने बेटे की तरफ देखा। तुम कब तक अपनी माँ के जुल्म का साथ देते रहोगे? बेटे ने लरजती आवाज में कहा, मैं मजबूर था। बहू ने सख्त लहजे में कहा, खामोशी भी जुल्म का साथ देती है। बेटे की आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी बीवी को देख न सका। कमरे में सन्नाटा छा गया। सास के चेहरे का रंग उड़ गया। पहली बहू ने दूसरी बहू के जख्म देखे। उसके दिल तड़प उठा। ये सब कब तक सहती रहोगी? उसने पूछा। दूसरी बहू ने सर झुका लिया। मैं भी यतीम थी, कहाँ जाती? उसकी आवाज में दर्द झलक रहा था। पहली बहू ने इसका हाथ पकड़ा। अब तुम अकेली नहीं हो। पहली बहू ने कमरे में सबके सामने कहा, अब ये फैसला अदालत करेगी। सांस टूट गई। वो कांपने लगी। अदालत नहीं, ये घर का मामला है। बहू ने सख्त लहजे में कहा, नहीं, ये जुल्म का मामला है। बेटा सख्त खड़ा। सबके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। सांस घुटने टेक कर बैठ गई। मुझे माफ कर दो, मैं बूढ़ी हूँ। आंखों से आंसू बह निकले। पहली बहू ने एक लम्हे का सोचा। सामने वही औरत थी जिसने उसके ख्वाब जलाए थे, जिसने उसे जख्मी किया, तड़पाया, भगा दिया। लेकिन अब वो कमजोर होकर जमीन पर गिर रही थी। सबकी नजरें बहू पर टिक गई। पहले बहू के दिमाग में माजी के जख्म ताज़ा हो गए। झाड़ू के बाद जली हुई किताबें, तन्हाई की रातें, आंखों में नमी आ गई। इसके सामने दूसरी बहू खड़ी थी। उसकी हालत भी वैसी थी जैसे कभी उसकी थी। दिल ने कहा बदला लो, लेकिन ज़मीर ने कहा माफ करो। वो लम्हा फैसला कुन था। पहली बहू ने नर्म लहजे में कहा, कानून तुम्हें सजा दे सकता है, लेकिन मैं नहीं। सब हैरान रह गए। सांस ने सर उठाया और उसे देखा। मैंने जुल्म बर्दाश्त किया, तुम्हें माफ किया, लेकिन याद रखो, ये माफी दूसरों को नहीं। अब तुम दूसरों पर हाथ नहीं उठा सकती। कमरे में सकूत छा गया। बेटे की आंखों से आंसू निकल आए।
وہ آگے بڑھا اور پہلی بہو کے قدموں میں گر گیا۔ میں قصوروار ہوں، مجھے معاف کر دو۔ بہو نے ہاتھ اٹھا کر اسے کھڑا کیا۔ قصور تمہارا نہیں، تمہاری خاموشی کا ہے۔ بیٹا رو پڑا۔ دوسری بہو بھی رونے لگی۔ گھر کی فضا بدلنے لگی۔ پڑوسی سرگوشیاں کرتے ہوئے کہنے لگے، یہ ہے اصل جیت۔ ظلم کرنے والا ہار گیا، صبر کرنے والا جیت گیا۔ ساس کے چہرے پر پشیمانی چھا گئی۔ اس نے بہو کے قدم چھونے کی کوشش کی۔ مجھے معاف کر دو، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ پہلی بہو نے اس کا ہاتھ تھام لیے۔ اگر توبہ سچی ہے تو اللہ بھی معاف کرے گا۔ ساس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہنے لگے۔ پہلی بہو نے دوسری بہو کو ساتھ لے لیا۔ اب یہ میری ذمہ داری ہے۔ اس نے اسے پڑھانے کا وعدہ کیا۔ دوسری بہو کے آنکھوں میں خواب جگمگانے لگے۔ ساس نے سر جھکا لیا۔ بیٹے نے ماں کا ہاتھ تھاما۔ گھر میں پہلی بار سکون محسوس ہوا۔ پھر جیسے نرم ہو گئی۔ رات کو سب بیٹھے تھے۔ پہلی بہو نے بتایا کہ کیسے وہ بھاگنے کے بعد تعلیم حاصل کرتی رہی، کس طرح مشکل وقت میں جدوجہد کی، کتابیں بیچ کر اپنی پڑھائی چلائی، نیند کی بجائے راتوں کو پڑھائی کی، محنت کا صلہ ملا اور افسر بن گئی۔ سب دم بخود سن رہے تھے۔ آنکھوں میں روشنی بھر گئی۔ دوسری بہو نے کہا، میں بھی پڑھنا چاہتی ہوں۔ پہلی بہو نے مسکرا کر کہا، تم ضرور پڑھو گی۔ بیٹا بولا، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ ساس خاموش رہی لیکن دل میں ندامت بڑھ رہی تھی۔ اب وہ خود کو قصوروار سمجھنے لگی۔ گھر میں امید کا دیا جلنے لگا۔ اگلی صبح پہلی بہو دفتر جانے لگی تو پڑوسی اسے عزت سے دیکھنے لگے۔ ساس دروازے پر کھڑی تھی، نظریں جھکی ہوئی۔ پہلی بہو نے کہا، ماں دعا دیجیے کہ میں انصاف قائم رکھ سکوں۔ ساس کے ہونٹ کب کپا ہے، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ وہ بولی، یہ اس کی پہلی سچی دعا تھی۔ بیٹے نے بیوی کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اب میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ دوسری بہو نے آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو لیے اسے دیکھا۔ پہلی بہو نے کتابیں لا کر اس کے ہاتھ میں دیں۔ یہ کتابیں جلائی گئی تھیں لیکن اب یہ تمہیں پڑھائیں گی۔ دوسری بہو نے کتاب کو چوما۔ ساس یہ سب دیکھ کر رو پڑی۔ گھر کی فضا بدل گئی۔ گھر کے کونے کونے میں سکون محسوس ہونے لگا۔ جہاں کبھی چیخیں گونجتی تھیں وہاں اب قرآن کی تلاوت کی آواز آنے لگی۔ جہاں کتابیں جلائی گئی تھیں وہاں نئی کتابوں کی خوشبو پھیل گئی۔ ساس ہر دن خاموش رہتی اور بہو کی خدمت کرنے لگتی۔ پہلی بہو نے اسے کبھی تانے نہ دیے۔ دوسری بہو پڑھائی میں لگی۔ بیٹا سکون محسوس کرنے لگا۔ سب کچھ بدلنے لگا۔ پہلی بہو کے دفتر میں ایک تقریب رکھی گئی۔ لوگوں نے اس کی کامیابی کو سراہا۔ اس نے اپنی تقریر میں کہا، میں یتیم تھی لیکن یتیم ہونا کمزوری نہیں ہے۔ ظلم جتنا بھی طاقتور ہو، علم اس سے بڑا ہتھیار ہے۔ اگر صبر اور حوصلہ ہو تو انسان سب کچھ بدل سکتا ہے۔ حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ اس کی آواز سب کے دلوں میں اتر گئی۔ تقریر کے بعد وہ گھر آئی۔ ساس نے آگے بڑھ کر کہا، میں تم پر فخر کرتی ہوں۔ یہ الفاظ اس کے لیے غیر متوقع تھے۔ پہلی بہو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، فخر کروں نہیں، دعا کرو کہ میں انصاف پر قائم رہوں۔ ساس نے اسے گلے لگا لیا۔ رات کے وقت سب گھر والے ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ دوسری بہو پڑھائی کر رہی تھی۔ بیٹا خوشی سے مسکرا رہا تھا۔ ساس قرآن پڑھ رہی تھی۔ پہلی بہو دفتر کی فائلیں دیکھ رہی تھی۔ گھر کی ہوا بدل گئی تھی۔ جہاں کبھی خوف تھا وہاں اب سکون تھا۔ جہاں نفرت تھی وہاں محبت تھی۔ پہلی بہو صحن میں کھڑی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہوا نرم چل رہی تھی۔ چاندنی میں وہ اپنے پرانے زخم یاد کر رہی تھی لیکن دل میں شکر گزاری تھی۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے میرا ساتھ دیا۔ اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، مجھے ہمیشہ مظلوم کا سہارا بنانے کی توفیق دینا۔ کہانی دعا پر ختم ہو گئی۔